ہر مجلس اور ہر محفل میں علم کی اہمیت پر گفتگو تو ہوتی ہے، مگر ہم علماء، فضلاء اور اکابرین ادب کا ویسا ذکر اور عزت و احترام نہیں کرتے جیسا کہ ان کا حق ہے۔ نتیجتاً ہم تمام تر دعووں اور نعروں کے باوجود نئی نسل کو علم کے ساتھ حصول علم کے حقیقی مقاصد بتانے سے قاصر ہیں۔ ہمارے درمیان سے کیسی ہی علمی اور ادبی شخصیت اٹھ جائے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیسی اہم شخصیت سے محروم ہو گئے۔ ڈاکٹر رفیق احمد اور ماسٹر سعید الدین جیسی تعمیری فکر و ذہن رکھنے والی شخصیات بھی ہمارے درمیان نہ رہیں، اور ہم ہیں کہ خاموش ہیں۔ حد ہے کہ روایتی تعزیتی خبروں اور تاثراتی مضامین سے بھی اخبارات کے کالم خالی ہیں۔ کیا یہ شخصیات اتنی ہی معمولی تھیں کہ انہیں آسانی سے فراموش کر دیا جائے، نظر انداز کر کے آگے نکل جایا جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمیں ان شخصیات کا ذکر کرنا چاہیے، ضرور اور بالضرور کرنا چاہیے۔ نئی نسل کو بتایا جانا چاہیے کہ سعید تابش صاحب اسلامیہ کالج میں کتنی مدت تک کیا رہے، طلباء کو کیا پڑھایا، اور ندوۃ العلماء جیسے ادارے میں ان کی خدمات کیا رہیں، اور لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات کیا تھے۔ نیز ڈاکٹر رفیق احمد خان، جو دوردرشن سے ڈائریکٹر کی حیثیت سے سبکدوش ہوئے، مگر دوردرشن میں اپنی ملازمت کے دوران اردو نشریات کو انہوں نے کس طرح زیادہ مفید، اہم اور لائق دید بنایا، اس پر بھی اردو طبقوں میں گفتگو ہونی چاہیے۔ اتنی جلد اتنی اہم شخصیات کو بھلا دینے کا رویہ درست نہیں ہے۔ واضح رہے، ڈاکٹر رفیق خان معروف افسانہ نگار محسن خان کے سمدھی تھے۔ ممتاز صحافی احمد ابراہیم علوی نے دونوں شخصیات کے انتقال پر جو گفتگو کی وہ عوام و خواص کی عدالت میں پیش ہے۔ ہندوستان کے ممتاز صحافی محترم احمد ابراہیم علوی سے میں چاہتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے رفیق احمد صاحب کا، سعید تابش صاحب کا۔ ان دونوں کے متعلق میں جانتا ہوں، لیکن برائے نام جانتا ہوں، لیکن علوی صاحب اچھا کافی کچھ جانتے ہیں، اور کم از کم ہمارے ناظرین بالخصوص نوجوان نسل یہ واقف ہو سکتی ہے کہ ہم کیسے کیسے لوگوں کو کھوتے جا رہے ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ ان سے واقف بھی نہیں ہے۔ علوی صاحب، رفیق صاحب کیا تھے ٹی وی پہ؟ ایک آدمی تھے۔ کیسے آدمی تھے؟ کیا تھا؟ نہیں، انہوں نے کچھ مطلب پروگرام وغیرہ قابل ذکر کیے، یا اردو ساز کا رویہ اچھا تھا اردو والوں کے ساتھ؟ کیا پوسٹ تھی، کیا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ؟ رفیق احمد صاحب کے بارے میں خاص بات یہ تھی جی کہ ان کی شکل و صورت اور ان کے لباس کو دیکھ کر کے لوگ غلط فہمی کی شکار ہوتے تھے۔ جی، عموماً یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ انگریزی کے آدمی ہیں، ان کو اردو میں دے دیا گیا ہے۔ اچھا، لیکن یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اور لوگ سن کے حیرت میں آتے ہیں کہ وہ ندوے کے پڑھے تھے۔ اچھا اچھا، رفیق احمد صاحب ندوے کے پڑھے تھے، اور جہاں تک مجھے علم ہے وہ یہ ہے کہ یونس نگرامی صاحب جی، اور حمزہ صاحب، حمزہ حسنی صاحب جی اور رفیق خان ہمدرد تھے ندوے میں۔ جی، اب تینوں مروں۔ یہ تینوں ہمدرد تھے، اچھا اچھا، سمجھا، اور بہت اچھی عربی جانتے تھے رفیق صاحب، اور ان کا ریسرچ ورک عربی میں ہے، کتاب بہت اہم ہے، کتابیں ان کی ہیں۔ ان کو جب اردو کا شعبہ ملا ٹی وی پہ تو یقین جانیے کہ اردو کا وقار بڑھا، واہ، کیونکہ عموماً ایک کسی کا خیال لوگوں کو اردو بارے میں ہوتا ہے کہ وہ کوئی شرمانی میں آدمی ہوگا، کوئی کرتا پاجامہ پہنے ہوگا، کوئی خاص رہا، کوئی ٹوپی لگایا ہوگا، یہ لیکن اگر سلیقے کا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن جب آدمی بدسلیقی کا مظاہرہ کرے تو اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو آپ کو کہ آدمی سلیقے کپڑے پہنے ہوئے، شرمانی پہنے ہوئے، اوپر سے نیچے سے بٹن بند ہے، سلیقے سے بات کر رہا ہے تو اچھا لگے گا، لیکن وہ شرمانی ٹانگے ہوئے ہیں، اب جس پر وہ کہیں بٹن کھلا ہوا ہے، کہیں پوری بند بھی نہیں ہے، تو وہ عجیب ہو گئی، عجیب قسم کو خبط و قسم کا آدمی ہے۔ جی، تو خبط الحواس آدمی کو دیکھ کر کے آپ کو کوئی جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔ جی، جب آدمی سلیقے کا ہوتا ہے، اور سلیقے کا مطلب کہ صورت شکل سے آدمی بنتا ہے، اپنے لباس سے، اپنے طور سے، اپنی گفتگو سے، اپنی چلنے پھرنے کے انداز سے لگتا ہے، تو ایک وقار بڑھتا ہے کہ آدمی اس کی طرف بہتاج سے بات کرنا چاہتا ہے۔
تو ایسے آدمی اردو میں اتفاق سے جو لوگ آتے ہیں وہ ایسے ہی آتے ہیں، مطلب کہ ہم خیر ہاں جی ہاں یہ کر دیا، لیکن جو کہ نہیں، میں اس بات کو میں موضوع کو گفتگو کر سکتا ہوں. آپ آئیے مجھ سے پوچھیے کہ آپ کو ایسے انداز میں گفتگو کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں ان کے بعد واقعی معلومات ہوتی ہے. تو رفیق احمد خان اسسٹنٹ پروڈیوسر تھے، پھر پروڈیوسر ہوئے، اس کے بعد پھر وہ باقاعدہ وہ سبجیکٹ کے ایک طرح سے ڈپٹی ڈائریکٹر ہو کے ریٹائر ہوئے. ان کی خاص بات جو تھی کہ وہ ان لوگوں پر نظر رکھتے تھے کہ کون اصلی ہے کون نقلی ہے، مطلب وہ اوریجنل لوگوں سے واقف تھے. ہاں وہ جانتے ہیں ان کی شہرت ہو رہی ہے خام خواہ، کون اپنی شہرت کرا ہے، کون میرے پاس لپڑ کے آتے ہیں. تو پہلی مرتبہ ایسا ہوں، میں علی گڑھ میں خیر اخبار کا ایڈیٹر تھا جی، اور یہ نیا نیا ٹی وی کا شعبہ تھا، کوئی نہیں تھی بات تو نہیں. تو رفیق احمد خان صاحب اسسٹنٹ پروڈیوسر تھے خالی جی، پروڈیوسر بھی نہیں بتے. انہوں نے کیونکہ اور جو ان کے اوپر جو تھا وہ اردو جانتا ہی تھا، تو یہ سب کا تو ان کا میرے پاس باقاعدہ دعوت نامہ گیا علی گڑھ جی، سلیقہ کا، جیسے ٹی وی پہ بہت کہ ہم آپ کا پروگرام ٹی وی دینا چاہتے ہیں مسالے کو، آپ ہم کو اس کی اپنی منظوری دے دیجیے. جی، تو میں منظوری دی. پھر باقاعدہ خط آیا کہ فلاں فلاں تاریخ کو آپ کی افسانے کی ریکارڈنگ ہوگی اور آپ تشریح یہ آپ کو معاوضہ ہے، یہ چیزیں بالکل سلیقے کی بات، جو ہر پہ پکا کام جو اب نہیں ہوتا، بالکل اب نہیں ہوتا تھا آیا. تو میں اپنے مقرر وقت پہ آیا اور پہلا پروگرام میرا تھا جہاں تک میرا خیال ہے ٹی وی کے پر اردو ٹی وی، جس پہ افسانہ پڑھنا تھا. جی، افسانہ مجھے پڑھنا تھا اور شیشے پردیپ اور رام لال کو اس پر بحث کرنا تھی، شاید پہلا. تو میں یہاں تو وقت وقت ملے رفیقہ صاحب، آپ آگے اچھا کیا ٹھیک ہے. تو آپ ٹی وی اسٹوڈیو کو لے گئے، تو رام لال بھی آ گئے، بشیر پردیپ بھی آ گئے. تو رام لال کچھ اچھی نہیں لگی کہ ابراہیم علی صاحب کو علی گڑھ بلایا گیا ہے، افسانے بلایا گیا اور اس پہ میں بحث کروں. اور کچھ ان کو بھی کچھ ناگوار سے لگا، بشیر پردیپ کو بھی. جی جی، تو لیکن وہ شریف آدمی سے گزار نہیں، ابراہیم نے کہا ہم یہ افسانہ پڑھیں گے اور دیر تک آدھا گھنٹہ افسانہ نہیں ہو جائے گا تو بحث کیا ہوگی، ٹی وی کیا ہوگا. تو وہ میرے پاس آیا رفیق احمد صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا، میں کہا دیکھیے ابراہیم صاحب گفتگو یہ آپ کا پروگرام ہے، میں نے آپ کو نہیں کیا، تو آپ کھانا پڑھیے، جس طرح پڑھنا پڑھیے، اس کے بعد گفتگو ہوگی، اس کے بعد گفتگو ہوگی. اور اگر ان کو کوئی اعتراض ہے تو ٹھیک کوئی بات نہیں، ہم اکیلے کر لیں گے. جی، سمجھے. یہ پہلی مرتبہ ٹی وی کا ایک اہم آدمی وہ اس طرح بات کر رہا ہے. وہ ذرا بھی ملوث نہیں ہوئے ان سے، رام لال صاحب نے شیور صاحب کے ساتھ، اور مجھ کو بلایا علی گڑھ سے. میں نے افسانہ پڑھا، بحث ہوئی. اس کے بعد یہ ہمیشہ مجھے پروگرام پہ بلاتے رہے اور ان کا علی صاحب آپ کو ہم کو بلوانا پڑتا ہے اور دوسرے لوگوں کو ہمارا لفظ کہتے ہیں. جی، اس لیے بخیر. اور ہمارے گھر میں مشہور تھا کہ رات کو 11-12 بجے قطب اللہ آئے تو سمجھ لیجیے کہ ٹی وی کا کوئی رفیق صاحب نے بھیجا ٹی وی کا کوئی پروگرام ہے، وہ اہم پروگرام ہے. تو یہ 30 سال پہلے کی بات ہوگی. جی ہاں. تو ہمیشہ جب وہ اللہ صاحب جو ہمارے گھر جانتے تھے تو ان سے تعلقات بھی اچھے تھے ان کے رفیق احمد صاحب کے. جی، تو ان سے کہا چل پکاتے تھے کیا علی صاحب کا آپ کو ضرورت دینا آ جائیے. تو پروگرام بہت طریقے سے. سب سے خاص بات جو ہے اب آپ کو ریڈیو پر ٹی وی نہیں نظر آتی وہ یہ کہ وہ پہلے جس کو بلاتے تھے اس کے چیک کا پہلے انتظام کر دیتے تھے. چیک تیار رہتا تھا، ادھر آپ کا پروگرام ہوا ان کو یہ چیک لے لیجیے. اب تو صورتحال یہ تمام تر ترقیات کے باوجود کہ مہینوں پیمنٹ ہی نہیں ہوتا ہے. ہوتا بھی نہیں ہوتا. اب تو اب میں پروگرام کر کے آیا، برسوں آیا، بہت اور یہ ہے کہ سب کچھ آن لائن پہنچ گیا. سر آپ پتا نہیں کیا چیک آیا کہ پیسہ گیا میرے. اب علوی صاحب ان کے جانے کے بعد رفیق صاحب کے بعد ایک خلا تو بہرحال ہے جو پور نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ ریڈیو ٹی وی پہ سناٹا ہے. اور پھر بالخصوص اردو کے حوالے سے اردو والے ہیں نہیں نہ. اب لوگ اگر اردو جانتے ہیں تو اردو والوں کو نہیں جانتے ہیں. تو جب لوگ ہی نہیں بلائے جائیں گے تو پروگرام کیا ہوگا. مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ہندی اسکرپٹ میں لکھتے ہیں یا رومن میں لکھتے ہیں وہ اردو کے نام پہ جا کے پڑھ کے چیک لے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ رفیق احمد خان نہیں ہو سکتا تھا. رفیق احمد خان صاحب جو تھے وہ ہر قسمت ہر لکھنؤ کے ہر ادیب شاعر سے اچھی طرح جو تعلقات ہیں، لوگ ان کو جانتے تھے اور وہ پروگرام بہت سوچ سمجھ کر کرتے تھے.
عنوان دیتے تھے یہ کرتے تھے, اس عنوان پہ خود پہلے جانتے تھے. اب نہ عنوان دیا تھا نہ کچھ دیا تھا. صاحب ریڈیو پر 3 مرتبہ ایک ہی پینل میں رہ چکا ہوں, 3 مرتبہ ایک ہی پروگرام. اچھا, میں نے ابھی بھی ریڈیو کہا تھا یہ کہ ابھی جو میں آسفا زمانی اور فورس مزمل ایک پروگرام میں ایک مرتبہ گئے, ہو گیا. پھر دونوں بات آیا, پھر گئے, پھر وہی تینوں ہم تینوں پھر وہی گفتگو. جی, تو تیسری بار ہم نے کہتے کہ ہم لوگ بار بار اس موضوع کی گفتگو کر رہے ہیں, کیا بات ہے آخر, یہ کیا ہے, کیا ہم یہی موضوع ہم ہی 3 رہ گئے. تو یہ تو حالت اب صورت حال ہے. رفیع صاحب نے کیا عمر پائی ہوگی؟ رفیع صاحب کی عمر میں سمجھتا ہوں کہ 70 کی تو پہنچی نہیں ہوگی, کیونکہ ریٹائر ہو چکے تھے. اپنے پیچھے کن لوگوں کو چھوڑا انہوں نے بچے؟ ان کے لڑکے شاید 3 ہیں, اور اچھی آج ان کے لڑکے کی نسل چھپی ہے. اچھا, تو ان کی ایک لڑکی, ان کے ایک لڑکے کی شادی ہوئی تھی محسن کی لڑکی کے ساتھ. جی, تو اس شادی میں گیا تھا. اچھا, بلرام پور والی شادی. تو وہ ادیب و شاعروں سے بہت, جس کو بلاتے تھے عزت سے بلاتے تھے. جی, سوچ سمجھ کے بلاتے تھے, سوچ بلاتے تھے, اور اس ٹاپک پر باقاعدہ وہ پہلے خود بات کر لیتے تھے, اور لوگ کہتے سب یہ آگ کا ذکر آیا الوی صاحب. تو آگ کو تو میں اس وقت سے جانتا ہوں, بلکہ وابستہ رہا ہوں جو کندر ہوا تھا. اسی آگ کے حوالے سے جہاں میں نے دوسرے لوگوں کو جانا, وہاں سعید تابش صاحب کو جانا. وہ بھی بدقسمتی ہم لوگوں کی, وہ مرحوم ہو گئے, انتقال ہو گیا. ہر آدمی کو ایک خاص عمر میں ایک مدت کے بعد جانا ہے. تو ان کے متعلق بھی لکھنؤ میں جاننے والے کم ہیں, جبکہ وہ اہم آدمی تھے درس و تدریس کے حوالے سے. اور ہم نے ان کے کچھ خاکے پڑھے, جس میں ایک کوئی پرنسپل تھے ممتاز کالج میں, کتے بہت پالتے تھے. ان کے متعلق انہوں نے خاکہ لکھا, تو اس کا عنوان تھا میاں سرپرست. بہت اچھا خاکہ تھا وہ. اس طرح کی تحریریں کاش ان کی چھپ جاتی ہیں. ان کے متعلق کچھ بتائیے. سعید تابش صاحب دراصل میرے بڑے بھائی کے ہمدرس تھے. بڑے بھیا نے کیسا پہلے پڑھایا بھی. انہوں نے اکنامکس کو زیادہ فائدہ ہے, اکنامکس ایم اے کیا, اور بہت پڑھے لکھے, بہت ذہین اور بہت ہی سنجیدہ آدمی تھے. ادھر ادھر کی گفتگو میں نہیں پڑھتے تھے, کبھی بیکار لوگوں میں نہیں بیٹھتے تھے, بیکار لوگوں سے کوئی تعلقات نہیں تھے. جی, اور مذہبی وہ شروع سے بڑے مذہبی تھے. تقریباً 15 سال پہلے میری یہی ملاقات ہوئی کسی نشست میں, اور وہ بہت ہی باذوق قسم کے لوگوں میں تھے, جو مطلب کہ صحیح ادب, صحیح آدمی اور صحیح کتاب کو سوچتے تھے. تو وہی چیزیں پڑھتے. وہ ان کی تحریر, وہ لکھتے بہت مزاحیہ لکھتے تھے, اور بہت ہی لطیف اس میں مطلب کہ مسکراہٹ اور لطافت کا عنصر غالب رہتا تھا ان کی تحریر میں. وہ مزاحیہ لکھتے تھے. جی, مطلب معیاری مزاح تھا, اور بھیجتے تھے, کہیں نہیں تھے. آپ کے یہاں کئی آرٹیکل چھپے ان کے. وہ جو اسلامیہ کالج سے ریٹائر ہو گئے, تو اس کے بعد پھر اردو میں بھی شاید موقع ملا, ندوے پھر انگریزی استاد ہو گئے. اس کے بعد لکھتے پڑھنے والے آدمی تھے, باقاعدہ بیٹھ نہیں رکھتے تھے. تو ان کو شوق تھا, اخبار پڑھتے تھے. اکثر قومی آواز میں ان کے مضامین چھپتے تھے, گلوریوں میں مزاحیہ. قومی آواز بہت چھپتے مضامین اسی چھپتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارا یہ جو نیا اخبار نکلا تھا رسول, تو آ گئے نا پکے. تو انہوں نے کئی 2 مہینے شاید کام کیا ہمارے رسول میں. اور بتائیے ٹاپک بہت پسند کیے جاتے تھے, بہت ہی پسند. اس کے بعد ان کا گھر بہت دور تھا, ان کا کہ ہم رات میں 2 بجے ہم ان کے علی صاحب مزاحیہ مضامین کتابی شکل میں نہیں, کتابی شکل میں. ان کو کوئی مطلب کہ خود پرست نہیں تھے اور شہرت پرست نہیں تھے. تو یہ سب چیزیں تھی. اس سے دیکھیے ہمارے یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے, اگر آپ خود پرست نہیں ہیں, اگر آپ شہرت پسند نہیں, تو آپ کو لوگ بھول بھی دیں گے. اس میں نقصان کس کا ہے؟ نقصان تو ہمارا ہو رہا ہے, ادب کو ہو رہا ہے, زبان کو ہو رہا ہے نا. ہم نے اس شخصیت کو ملا دیا, اس شخصیت کو نہیں ملایا, اس سے مستفید ہونے کے تمام مواقع بند کر دیے. اب ان کی تحریریں ہوتی جیسے سنجیدہ مزاح نگاری جو ہوتی ہے, سنجیدہ مزاح نگاری جو میم نسیم کی ہمیں ملتی تھی. اب میم نسیم صاحب کی کتاب, آدھی کتاب ایسی کتاب ہے, تو اس طرح کی تحریریں وہ لکھتے تھے. تو وہ اس طرح کے مسائل نہیں نکلتے, اس طرح کی لوگ باتیں نہیں. اب ہم مذاق کرتے ہیں تو کہنے لگاتے ہیں. زیر لب مسکراہٹ ہمارے یہاں نہیں ہے بھائی, سنجیدہ مسکراہٹ جس کو کہتے ہیں وہ نہیں. مزاح میں الوی صاحب علامتی شاعری ختم ہو گئی ہے, وہ پھکڑپن آ گیا ہندی. بہت ہی گھٹیا چیز کہ ہمارے یہاں لکھی جا رہی ہیں, اور اس پہ ہم تعریف کریں, اور وہ یہ ہمارے معاف کیجیے گا ابلاغ سے زیادہ نقصان پہنچا ہے. بہت گھٹیا لوگ سامنے آ رہے ہیں, گھٹیا ہوتا ہے, او ہاں ہوئے. تو اب کو تو لکھا بھائی بند کرے, کیا دیکھ رہی بیوقوفی بات ہے, اس سے بعد آپ کو فائدہ
تو یہ لوگ جو تھے جنہوں نے سنجیدگی سے ادب کی فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا، جنہوں نے سنجیدگی سے ادب کو کچھ دنیا کو کچھ دیکھنے کو، کچھ سمجھانے کی، بتانے کی کوشش کی، ان کو ہم بہت ہی منصوبہ بند طریقے سے بھلا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے تمام لوگ جنہوں نے بڑی ایمانداری سے ادب کی خدمت کی، ان کو ہم بہت ہی منصوبہ بند طریقے سے بھلا دینا چاہتے، ورنہ ہم کو کون پوچھے گا، کیونکہ ہم کو تو کچھ معلوم نہیں، ہم کچھ جانتے نہیں۔ تو جاہل آدمی ہمیشہ پڑھے لکھے آدمی کا دشمن ہوتا ہے، اس کو بنا دینے کی کوشش کرتا ہے، تو اور پڑھا لکھا آدمی ہمیشہ جاہل سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کوئی چیز تلاش کرتا ہے، صاحب یہ ہے تو اس میں یہ چیز تو ہے، یہ چیز تو ہے، تو یہ ہے جاہل و فاضل۔ تو یہ لوگ جو تھے، اچھا سعید صاحب جن اداروں سے وابستہ رہے، جن لوگوں سے وابستہ رہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد وہ بھی ذکر نہیں کر رہے ہیں، ان کا کوئی ہے ہی نہیں تھا، اسلامیہ میں تو کچھ لوگ رہے ہوں گے کوئی یہ سب بالکل میرے ساتھ کا کوئی سلسلہ کا نہیں، ہمارے ساتھ کے پڑھا ہوئے لوگ پروفیسر اور وائس چانسلر ہو کے ریٹائر ہوئے میرے ساتھ کے لوگ، سمجھو۔ تو اب شہید صاحب کو اور سینئر تھے، تقریباً 90 سال کے رہے ہوں گے میرے خیال تو، کیونکہ 80 بار تو میں بلا شک میں ہوں، قیصر صاحب کے ساتھ کے 100 کے قریب ہو گئے ہوں گے، کیونکہ 34 میں میرے خیال سے کم سے کم 34 پیدا ہوئے ہوں گے، سن 34۔ اور بس ان کا یہ کہ اپنے جہاں ملازمت کریں وہ ملازمت سنجیدگی سے، اس کے بعد وہ اخبار خریدتے، کوئی پیسے کہتے تھے آمدنی بہت کم ہے، بچے ہیں، تو وہ جماعت اسلامی کے دفتر میں جا کے باقاعدہ پابندی سے وقت کے صبح شام اخبار پہنچتے تھے۔ یہ شروع میں کہاں رہتے تھے؟ شروع میں پہلے بھی یہ چہڑی بازار مولوی گنج میں طالبہ، اس کے پیچھے گلی نہیں آتی ہے مہیلا کالج کے پیچھے، جی چہڑی بازار ان کا گھر تھا، اس پہ رہتے تھے۔ اس کے بعد مکان بہت بہت بیچارے، تو لیکن یہ ادب و زبان کی خدمت اور قوم کی خدمت، اس کے بعد پھر وہ آخر میں ریٹائر ہوا تو پھر وہ قوم ہی کے ہو کرے گئے، اور ان کے مریدین کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور وہ وہی دعا تعمیر اور یہ سب لیتے تھے، خدمت خلق۔ تو اسی لیے تو اکثر ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے، دفتر میں آتے تھے نماز مسجد میں، تو وہ اکثر بتاتے تھے آپ کو یاد کرے گا، تو وہ ان کے پاس برابر پابندی جاتے تھے۔ تو وہ جن لوگوں اب اس کے 2-3 سال سے گھر سے نکلے ہی نہیں، ایک تو ان کے مریدوں کی اتنی بڑی تعداد وہ نکل ہی دیتے تھے، اچھا کوئی چیز کو کمی نہیں، بچے ان کے ماشاء اللہ سے، اور ان کے ایک بھائی تھے بہت بڑی پوسٹ پر تھے، ٹیلی ویژن کی، جس کے ٹی وی کے، شبیر احمد کا، ایسے مجھے بہت بڑی پوسٹ پر تھے وہ لکھنؤ میں، انہوں نے کبھی نہیں بتایا میرے بھائی نے۔ علوی صاحب کبھی سعید تابش صاحب کا کچھ آپ کے ذخیرے میں سے مل جائے، اخباروں میں چھپایا تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ وہ یقیناً ملے گا، لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ یقیناً بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کم از کم ان کے بارے میں، یہ تو نہیں رہا کچھ گفتگو نہیں ہو سکی، اور کبھی کچھ ان کے متعلق کوئی لکھے گا یا آپ لکھیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ ہم نشر کریں گے۔ بہت شکریہ۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔